والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما تلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بڑی قیمتی دولت ہے۔ اللہ کے نزدیک ہماری قیمت ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نزدیک ہماری قیمت ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر ایمان زندگی سے نکل جائے تو آدمی بے قیمت ہو جاتا ہے، جانوروں کی لسٹ میں نام آ جاتا ہے اگر ایمان زندگی سے نکل جائے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے سب سے بڑی دعا ایمان پر خاتمہ مانگنا ہے۔ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ۔ سب سے بڑی دعا ایمان پر خاتمہ مانگنا ہے، اور سب سے بڑی محنت ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں صحابہ کہف کا واقعہ بیان کیا۔ وہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن ظالم بادشاہ تھا، ایمان کی حفاظت کرنا مشکل تھا، تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور پہاڑ کی طرف چلے۔ اللہ کو ایمان کی نسبت پر، یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کا گھر چھوڑنا اور سفر کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کا واقعہ ہم کو سنایا، اور وہ بھی ایسی صورت میں سورہ کہف میں، تاکہ بار بار میرے بندوں کے ذہن میں یہ واقعہ رہے، تاکہ میرے بندے بھی ایمان کی حفاظت کریں۔ سورہ کہف میں واقعہ بیان کیا، اور ان کے ساتھ ایک کتا چل رہا تھا۔ روح البیان میں لکھا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں داخل ہو، حالانکہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ لوگ اتنے قیمتی تھے، ان کے ساتھ چلنے والا کتا بھی محروم نہیں تھا۔ اللہ نے ان کی قیمت بتایا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ ایمان چھوڑ دے، وہی عزت دوں گا، وہی مقام دوں گا۔ جیل میں ڈال دیا گیا۔ جو ہاتھوں نے کبھی جھاڑو نہیں پکڑے تھے ان میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، جو زمین پر بھی چلے تھے ان پر بیڑیاں ڈالی گئی۔ پورے مصر پر فرعون کی حکومت تھی، لیکن فرعون پر حضرت آسیہ کی حکومت تھی۔ بتاؤ، جن کا اتنا اونچا مقام ہو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ ایک جھوپڑے میں رہنے والا ہو اور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی، وہ تو تکلیف میں رہتا ہے مطلب دنیا میں، لیکن اتنا اونچا مقام اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور کیا کہہ رہا تھا فرعون؟ وہی عہدہ دوں گا، وہی مقام دوں گا، ایمان چھوڑ دوں۔ تو ایمان بولے جان دے سکتی ہو، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ زمین پر گھسیٹا گیا، یہاں تک کہ کھیلے ٹھوک دیے گئے۔ جب بدن کے خون کا قطرہ قطرہ نکل گیا، آخری سانسیں باقی تھی، تو یہ دعا کرنے لگی، اے اللہ، عورت ذات ہوں، اب برداشت نہیں ہوتا، اب تو مجھ سے ملنے کو پسند کر لے، اور سب سے برگزیدہ جو تیرا بندہ ہوگا جنت میں مجھے اس کا ساتھی بنا۔ اتنا اونچا مقام میں نے اللہ کے نبی سے دی جنت میں، اتنا اونچا مقام کائے کو جیسے ملا؟ ایمان کی حفاظت کے لیے ہر چیز کی قربانی دے دی۔ تو اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایمان کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ نیکی کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، اگر کسی کے لیے حجر عیشہ بھاری ہے، اس نے یہی سے 4 مہینے چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ جس کے لیے عشاء اور فجر وقت چھوڑنے کی بات نہیں ہے، حدیث میں ہے، اس کا مفہوم ہے یہ منافقین پر فجر اور عشاء بھاری ہے، اس کا علاج ضروری ہے، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ ایسے آدمی نے اپنے ماحول کو چھوڑنا چاہیے، اس کے لیے فجر مشکل ہو رہی ہے۔
اس کے لیے فجر مشکل ہو رہی ہے، وہ بہت بڑے خطرے میں، دعوے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے حدیث میں علامتیں بیان کی گئی، اور اللہ کے نبی نے خود صحابہ سے پوچھا ہے، اور صحابہ نے خود اللہ کے نبی سے پوچھا ہے ایمان کی علامتیں۔ تو وہ آدمی بہت خطرے میں ہے جس پر عشاء اور فجر باری، اس نے گھر چھوڑنا چاہیے، ایسے ماحول میں جانا چاہیے جہاں تہجد کی مشق کرائی جاتی ہے، جہاں نمازوں کی مشق کرائی جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کا راستہ ہے، اس کے لیے دین کی محنت ہے، اس کے لیے گھر چھوڑنا ہے، ورنہ اسی حالت میں موت آگے آدمی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اور وہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں، مرنے بعد کہ ہم سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، چھوٹے مسائل نہیں ہیں۔ میں نے انداز لگاؤ، سورت قرآن کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، اور ختم قرآن کی جو دعا علماء کرام نے لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے کہ قبر کے عذاب سے، وحشت سے پناہ مانگی گئی۔ تو وہ بڑی زندگی ہے جو موت سے شروع ہونے والی ہے، اس سے نبی ڈرتے تھے، اس سے نبی ڈرتے تھے، اس سے صحابہ ڈرتے تھے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غمگین ہے، اتنے غمگین ہیں، کیا کہا، مجھے میرے پرانی چادروں میں کفن دے۔ تو کسی نے کہا کہ نئے لا دیں گے، کہا نئے کے لیے زندہ لوگ زیادہ مسئلہ، اور فرمانے لگے کفن پرانا ہو یا نیا، وہ سیدھا ہو گیا، کفن پرانا ہو یا نیا۔ تو میرے محترم دوستو، ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایمانی مجلسیں، علماء کرام حضرت ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے مجلس میں بیٹھنے کو بھی ایمان پر خاتمے کا ذریعہ لکھا ہے، ایمان پر خاتمے کا ذریعہ لکھا ہے۔ اور حضرت ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کے زندگی کا اصل سرمایہ، آدمی کے زندگی کا اصل سرمایہ جس محنت میں لگتا ہے ان فکروں کے ساتھ اس کی موت آتی ہے۔ آدمی کی زندگی کا اصل سرمایہ جن فکروں میں لگتی ہے ان فکروں کے ساتھ کی موت آتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہوں ایک آدمی کو کہ 2 پوترے اٹھا کر لے کے جا رہے دواخانے میں، آخری وقت ہے، اور کیا کر رہے ہیں، بولے وہ دکان میں مال آیا کہ نہیں آیا، وہ دکان میں مال آیا، اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک آدمی سکرات میں تھا، تو ساتھیوں نے بولے کہ سورہ یاسین سنا، تو سورہ یاسین سنا تو ہوش میں آ گیا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا، ہوش میں آنے کے بعد کیا کرنے لگا، پولیس پر 320 لگا، 420 لگا، ایسا مطلب، اور ایسا 2-3 چیزیں گنا کر انتقال ہو گئے۔ تو سب سے بڑی دعا کیا ہے بھائی، ایمان پر خاتمہ، اور سب سے بڑی محنت ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ نیکی کرنے سے ہوتی ہے۔ ہر نیکی سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور ہر گناہ سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، ہر گناہ سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت یہ بڑا کام ہے، اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سب سے زیادہ جس نیکی سے ایمان کو ترقی ملتی ہے وہ دعوت دینا، اللہ سے ہونے کی یقین کو بولنا، دین کے مجلسوں میں بیٹھنا، اس سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن ہم دین کا جو کام کر رہے ہیں نا، دعوت دے رہے ہیں، لیکن زندگی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھیں گے تو دین کی بات کریں گے، گشت میں جائیں گے تو دین کی بات کریں گے، باقی کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے زندگی نہیں بدل رہی ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں چل کر اس کی مشق کرنا تھا، تو وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے، بس تعلیم میں سن لیے اور بیان میں سن لیے، باقی آپس کی مذاکرے دنیا داری میں چل رہے ہیں۔ اس لیے 4 مہینے لگا کر، چلے لگا کر، بیرون جا کر تبدیلیاں نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ دعوت ڈیوٹی کی طرح ہو گئی، انفرادی دعوت سے محروم ہے۔ صحابہ انفرادی دعوت دیتے تھے،
دین کے مذاکرے تھے، بلکہ بعض ساتھی تو مایوس ہو کر کیا بولتے تھے، بولے سنتے سنتے سن ہو گئے، بیان میں بولتے تھے کیا بولتے، سنتے سنتے سن نہیں ہوتا ہے آدمی، عمل کے لیے جتنا سننا چاہیے جب اتنا نہیں سنیں گے تو زندگی عمل پر نہیں آتی۔ جتنا صحابہ سنتے تھے، جتنے اللہ والے سنتے تھے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ زندگی اٹھا کر دیکھو، 16 گھنٹے بولتے تھے۔ کتنے گھنٹے؟ 16 گھنٹے بولتے تھے اللہ سے ہونے کے یقین کو۔ تو ایسا ایمان تھا، فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے بغلے والی مسجد پر ایک ساتھ آ جائے تو ان کی حقیقت پیاز کی چھلکے سے زیادہ نہیں، پیاز کی چھلکے سے زیادہ نہیں۔ 16 گھنٹے بولتے تھے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے روزانہ دین کی محنت میں وقت دینا، دین کے مجلسوں کے اندر بیٹھنا، مسجدوں کے اندر حلقے قائم کرنا، مسجدوں کے اندر حلقے قائم کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ روزانہ ہم سب کے لیے ضروری ہے اتنی محنت میں وقت دے، روزانہ اتنا وقت لگے کہ سوئے تو قبر یاد آئے، اٹھے تو پل صراط کا راستہ یاد آنا چاہیے، اتنا وقت دینا ضروری ہے تاکہ دنیا پر آخرت کی فکریں غالب رہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ بغیر ایمان والوں کی کیا علامت ہے؟ ان کو ایک ہی دھن ہوتی ہے، کھانا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے زندگیوں کا۔ کھانا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور ایمان والوں کی کیا فکر ہوتی ہے؟ کھانا کیسا بھی ملے، مکان کیسا بھی ملے، چاہے مکان نہ ملے، گاڑی نہ ملے، قبر کی زندگی بن جائے، آخرت کی زندگی بن جائے، پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے۔ یہ فکریں ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ فکریں غالب ہونا چاہیے۔ اتنا وقت ہم سب کے لیے ضروری ہے دین کی محنت میں دینا، ورنہ دعوے رہ جائیں گے، حقیقت ختم ہو جائے گی، دعوے رہ جائیں گے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو خوشی میں دین بھول جائے گا، جو غمی میں دین بھول جائے گا، وہ موت پر کلمہ بھول جائے گا۔ تو وہ دین جو کسی خوشی میں آدمی دین پر چلنے سے محروم نہ رہے، کوئی غمی، کوئی حالت، کوئی خوف، کوئی لالچ اللہ کے دین سے محروم نہ کرے، ایسا دین ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کے اندر۔ اور وہ جو دین ملے گا وہ دعوت سے ملے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بغیر دعوت کے آدمی حاجی تو بن سکتا ہے، نمازی تو بن سکتا ہے، کامل دیندار نہیں بن سکتا ہے۔ بغیر دعوت کے آدمی حاجی تو بن سکتا ہے، نمازی تو بن سکتا ہے، کامل دیندار نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حاجی بن کر جائے، کیا فرماتے تھے؟ حاجی بن کر جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں، اور جب ان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اگر ان کی زندگی میں سنتیں نہیں تھی اور قبر میں لٹایا جاتا ہے اور قبر میں قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے، کروٹ قبلے کی طرف کی جاتی ہے، جب فرشتے قبر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتے اگر زندگی میں دین نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں تھے، تو قبر میں فرشتے آنے کے بعد سب سے پہلے مردے کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں زندگی میں اللہ نبی کی طرف رخ نہیں کیا ہے، اب قبلے کی طرف کیا رخ کر رہا ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے اتنا وقت دینا چاہیے کہ آخرت کی فکر کا نہیں، قبر کو نہ بھولے، آپ اچھے کھانوں کی، اچھے کپڑوں کی فکر نہ ہو۔ صحابہ کی یہ صفت تھی خاص۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ ہے 1,00,000 درہم آپ کے پاس آئے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے فضل صدقات میں واقعہ ہے، 1,00,000 درہم آئے، آپ نے سب تقسیم کر دیا، اس وقت جو کہ تقاضے تھے سب تقاضوں پر لگا دیا، خود کا روزہ تھا تو افطار کے بعد ان کے خادمہ نے کہا کیا یہ اچھا تھا 1 درہم کا گوشت منگوا لیتے تاکہ افطار کے کام میں آ جاتا۔ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی اللہ کی بندی تو نے پہلے کیوں نہیں ہم دلا دیا؟
جماعتوں میں یہ فکر ہوتی ہے، روٹی بہت دن سے نہیں کھائے، چاول بہت دن سے نہیں کھائے، جبکہ جماعتوں میں تو یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں جماعت کا سب سے اچھا ساتھی وہ ہے دسترخوان پر بیٹھے جب پتہ چلے کیا کھانے بن رہا ہے۔ جو کچن کی طرف چکر مارتے نا بار بار، وہ بنتے نہیں ہیں۔ جن کو صرف فکر ہوتی ہے، ان کے زبان پر بھی ان کو قابو نہیں ہوتا ہے، کس کو کیا بول رہے ہیں ان کو بتا نہیں سکتے۔ تو جماعت میں تو صحابہ کی پوری زندگی کی مشق کروائی جاتی ہے، پوری زندگی کی مشق ہے صحابہ کی اللہ کے راستے میں۔ تو ان کا روزہ ہے اور افطار کا بھی پروگرام نہیں، بتاؤ افطار کا بھی پروگرام نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے گورنر ہے، ان کا کوئی مکان ہی نہیں، گورنر ہے اور مکان ہی نہیں، بتاؤ۔ ایک درخت کے سائے میں ان کی پارلیمنٹ چل رہی ہے، ادھر سایہ آتا ادھر چلے جاتے، ادھر سایہ آتا ادھر چلے جاتے۔ تو ایمان والوں کی علامت ہے، ان کو اچھے کپڑوں کی، اچھے کھانوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ان کو پرواہ کیا ہوتی ہے؟ آخرت کی زندگی کی، کیونکہ خبر امام الانبیاء کی ہے، قرآن حدیث کی خبر ہے کہ وہ بڑی زندگی ہے جو موت سے شروع ہونے والی ہے۔ یہ فکرے ہر حالت میں غالب رہنا چاہیے ہم پر۔ اتنا وقت روزانہ دین کی محنت کے لیے دینا ضروری ہے۔ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم دے رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں فکرے کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے روزانہ اتنا وقت ضرور دے کہ سوئے تو قبر یاد آنا چاہیے، جاگے تو پل صراط کا راستہ یاد آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے، مدینے والوں نے آپس میں مشورہ کیا، انصاری صحابہ نے، کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہے، باغات اجڑ گئے ہیں، 6 مہینے تک باہر نہیں جائیں گے۔ کتنے مہینے تک کی؟ 6 مہینے تک باہر نہیں جائیں گے۔ تو وہی آ گئی کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ تو انہوں نے آپ مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو انصاری صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، ایک کام کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا دیتے کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ نہریں جاری کر دے، کیونکہ ڈول کھینچنا عورتیں اور بچوں کی بس کی بات نہیں۔ اپنے زمانے میں بٹن دبا اور پانی آ گیا، ایسا نہیں تھا، ڈول کھینچنا پڑتا تھا۔ تو یہ ان پر اتنے تقاضے تھے کہ تقاضوں پر چلنے کی وجہ سے، کھیتی کو پانی نہیں ملنے کی وجہ سے کھیتیاں اجڑ گئی تھی۔ تو آپس میں مشورہ کیے کہ ایک کام کرتے، اللہ کے نبی سے دعا کروا دیتے کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ نہریں جاری کر دے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے بچے اور عورتیں پانی دینے کا کام کر دیں۔ تو یہ انصاری صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو خبر ہو چکی تھی۔ جیسی قریب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو دیکھ کر کہا مانگو جو مانگنا ہے، جو مانگیں گے وہ لے کر تم اللہ سے، آج مانگو جو مانگنا ہے۔ تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کیا کہا، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ کائے کے لیے گئے تھے؟ نہروں کے لیے۔ ان کے اندر دنیا کی قیمت نہیں تھی اور دین کی قیمت تھی، مغفرت کی قیمت تھی، تو نہروں کو بھول گئے اور کیا کہا، دعا کر دیجئے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ تو اللہ کے نبی سے دعا کی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی عورتوں کی مغفرت فرما، ان کے نوکروں کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی مغفرت فرما۔ تو صحابہ کے اندر آخرت کی فکر غالب تھی، ہمارے اندر یہ فکر رہنا چاہیے، آخرت کی فکر غالب ہونا چاہیے۔ اور وہ رہے گی کیسے؟ محنت سے، اپنے گھروں میں حلقے قائم کرنے سے۔ ہر جگہ اگر وہی بات ہوگی جنت جہنم آخرت جیسے صحابہ کے اندر تھی، تو ہماری بھی زندگی تبدیل ہوگی جیسے صحابہ کی زندگی تھی۔ اکثر صحابہ وہ تھے جو پارٹنر تھے،
آدھا دن کاروبار میں رہتے، آدھا دن اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتے. جب وہ اللہ کے نبی کے پاس سے جاتے تو جتنی باتیں اللہ کے نبی سے سنتے تھے وہ ان کو سناتے تھے. ایک صحابی دوسرے صحابی کے مکان کے پاس سے گزرتے تو مکان والے صحابی گزرنے والے صحابی کیسے کہتے، بھائی یہاں سے گزرتے ہو کچھ حدیث سنا کر جایا کرو. جیسے ہم گشت میں جاتے ہیں نا، صحابہ کا پورے زندگی کا چلنا ایسا تھا جیسے ہم گشت میں چلتے ہیں. جو آداب بیان کرتے نا گشت میں چلنے کے، ایک طرف سے چلو، گھر کے ایک طرف رکو، جو ملے گا اس سے دین کی بات کرو، یہ صحابہ کے پورے زندگی کا معمول تھا. اس کے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے گشتوں کے ذریعے امت کو ایسا چلنا سکھایا جا رہا ہے جیسے صحابہ چلتے تھے. یہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے قول ہے. صحابہ کا چلنا کیسا تھا؟ جیسے گشت میں چلتے ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کے مکان کے پاس سے گزرتے تو مکان والے صحابی کہتے بھائی یہاں سے گزرتے ہو کچھ حدیث سنا کر جایا کرو، کچھ حدیث سنا کر جایا کرو. وہ گھر میں پہنچ رہے ہیں تو بیوی انتظار میں ہے، کیا سنے آج آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے اہم سنت ہے مسجد میں جو بات سن رہے ہیں، جو تعلیم سن رہے ہیں، یہ اہم سنت ہے کہ براہ راست اپنے گھر میں جا کر اس کا مذاکرہ کریں. یہ اہم سنت ہے. یہ جو صحابی گھر میں داخل ہوتے بیوی ان سے سوال کرتی کیا سنے آج آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا سیکھا آج آپ نے اللہ کے نبی سے، آج کیا سنے آپ نے؟ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آج میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوں جس کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے اور وہ یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، تو اللہ اس سے اچھا اس کو بدلہ دیتے ہیں. انہوں نے یاد کر لیا اس کو، اور جیسے ان کے شوہر کا انتقال ہوا انہوں نے یہ دعا پڑھ لی. دعا پڑھ لیے تو فرماتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میں نے یہ دعا پڑھ لی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرے شوہر سے بھی اچھا مجھے کوئی شوہر مل سکتا ہے. تو اللہ نے کس سے نکاح کروایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ہیں، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی ساتھ میں ہیں. ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کو دیکھ کر رونے لگی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو روتی کیوں ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تم جنگل میں مر رہے ہو، تم جنگل میں مر رہے ہو اور یہ ایسا جنگل ہے یہاں سے صرف حاجی لوگ گزرتے ہیں اور ابھی حج کا موسم ہے نہیں، اور تم یہاں مر رہے ہو، تمہاری قبر کون کھودے گا، تمہاری جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، تم کو غسل کون دے گا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیوی سے کہا تو گھبرائے مت، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو جنگل میں اکیلا مرے گا اور وہاں سے مسلمانوں کی جماعت گزرے گی، وہ اس کو غسل دے گی، کفن دے گی، جنازے کی نماز پڑھے گی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا تو گھبرائے مت، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے وہ سب شہر میں مرے، اس میں سے میں اکیلا زندہ ہوں، میں اکیلا زندہ ہوں، ایک جماعت یہاں سے گزرے گی. یہ بیوی سے بات چیت کی اور بیٹی سے کہا بیٹی کھانا بنانا شروع کر، مہمان آنے والے ہیں، میرے موت کا غم تجھے مہمان کے مہمان نوازی سے نہ روک دے. یہ بیٹی کو نصیحت کی اور دھول اڑتے ہوئے نظر آئی. ان کی بیوی نے کپڑا بتائی. ایک جماعت پہنچی جس جماعت کے امیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کیا بات ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا تم یہی ٹھہر جاؤ، ایک مسلمان ہے اس کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، تم یہی ٹھہر جاؤ، تم نے اس کو غسل دینا، کفن دینا، جنازے کی نماز پڑھا کے چلے جانا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کون ہے؟ کہا وہ ابو ذر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ بڑے صحابی تھے، اتنے بڑے صحابی تھے، یعنی انداز لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو باہر کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ابو ذر کی آواز ہے، یہ تو ابو ذر کی آواز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر وہ ہے جن کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں.
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، کہا کدھر ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا، پوری جماعت ایسے بھاگی جیسے چڑیاں گھونسلے کی طرف بھاگتی ہے، اور سب جا کر بیٹھ گئے۔ اب ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس مسلمان کے 3 بچے، اور ایک روایت میں ہیں 2 بچے، جس مسلمان کے 3 بچے اس کے زندگی میں مرے ہو، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، وہ کفن دفن کر کے جانے لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پیچھے دوڑی، کہا چچا جان کھانا کھا لو، چچا جان کھانا کھا لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی اتنی جلدی کھانا کیسے بن گیا؟ ابھی تو پہنچے ہم، اتنی جلدی کھانا کیسے بن گیا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا، چچا جان میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹی کھانا بنانا شروع کر، مہمان آنے والے ہیں، میرے موت کا غم تجھے مہمان کی مہمان نوازی سے نہ روک دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے اور یہ فرمایا، ابو ذر اللہ تجھ پر رحم کرے کہ موت پر بھی تو مہمان کے مہمان نوازی کو نہ بھولا۔ تو میرے محترم دوستو، جتنا ہم دعوت دیں گے، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں گے، جتنے اللہ کے تذکرے ہوں گے، اللہ بے دینی سے بچائے گا اور دین پر استقامت ملے گی۔ اور حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گھر کا جو فرد، حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گھر کا جو فرد دعوت کے کام سے دور ہوگا، وہی فرد گھر میں بے دینی کے لانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہمارا بچہ بھی داعی بنے، ہماری بوڑھی ماں بھی داعی بنے، اس کے لیے 6 صفات کا مذاکرہ ہے، گھروں میں تفسیر قرآن کے حلقے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم کو تو سب آتا ہے، اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے سب سے پہلا الفاظ کیا لایا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، الف لام میم، جس کا مطلب اور مفہوم اللہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بتایا کہ تم نہیں جانتے ہو، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر اس کے مذاکرے ہو۔ بچہ بھی کہے اللہ سے ہوتا ہے، بوڑھی ماں بھی کہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ 100 سال کا لاک ڈاؤن لگ جائے، اگر ہمارے گھروں میں مذاکرے ہوں گے، اللہ پالتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، تو کسی کو ٹینشن نہیں ہوگا۔ یعنی جب یہ بات مرکز سے کہی گئی، جب لاک ڈاؤن لگا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اللہ نے حضرت جی کے دل پر ہی انعام کیا اس بات کو۔ جو لوگ بیماریوں سے ڈر رہے تھے نا، باپ بڑا ہوئے، بیٹے نے ہاتھ نہیں لگایا اسے، لاش پڑی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں لگایا، دروازہ نہیں کھولا ہے بھائی نے۔ مرکز کے اندر ہم نے کارگزاری میں ایک بڑا، اس کا بیٹا مطلب بڑے نوکری پر، بڑی پوسٹنگ پر، جب گھر پہ گیا باپ کو آنے نہیں دیا، باپ کو آنے نہیں دیا، نکلا وہاں سے۔ وہ ایک مسجد کے سامنے گزر رہا تھا تو ایک ساتھی تھا مسجد اور جماعت کا، اس سے پوچھے، اس لیے پوچھ لیا اس آدمی نے کہ وہ کوئی ہوٹل ہے یہاں پر؟ تو بولے کیوں، کیا بات ہے؟ بولے 1 رات قیام کرنا ہے۔ بولے ہوٹلیں نہیں ہے؟ بولے میرے ساتھ قیام کر لو آ کر۔ بیٹے نے دھکے لگایا اور وہ ساتھی نے اس کو لے کر کے گھر پہ اس کے ساتھ میں سلایا، کھانا کھلایا، اللہ نے اس کی زندگی پلٹ دی، اللہ نے اس کی زندگی پلٹ دی۔ یہ خدمت ایک ایسی چیز ہے، لوگ بیان کو نہیں یاد رکھتے ہیں، خدمتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ کائے کو یاد رکھتے ہیں؟ ایک جماعت آئی تھی اپنے آکولہ ضلع میں چل رہی تھی، احمد نگر سے مجھے فون آیا کہ جماعت بہت انتشار ہو رہا ہے، جماعت کے پاس جاؤ آپ۔ میں جماعت سے ملنے گیا تو جماعت میں اتنا ایک بھی ساتھی سننے کے لیے تیار نہیں، سب بول رہے ہیں واپس جاتے ہیں، سب بولے واپس جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے بات کیا، تب ایک کام کرتا ہوں ان کو امراوتی لے کے چلے جاتا ہوں۔ تو جماعت یہاں پر، وہاں سے لے کر نکلا میں واشنگ سے، 1 بجے رات میں یہاں جماعت پہنچی ہے بس اسٹینڈ پر، یہ جہاں سے پرائیویٹ گاڑیاں چلتی یہاں پہنچی 1 بجے رات میں گاڑی، 1 بجے رات میں اترے تو وہاں 8-10 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب حالانکہ نہ ان کو ٹوپی تھی نہ داڑھی تھی۔ جیسے انہوں نے جماعت کو دیکھے سب بھاگے جماعت کی طرف۔ میں نے اسی رات میں سوچا یقیناً اللہ نے جب اس جگہ پر، اس محلے کے اندر اللہ نے مرکز کو قائم کیا ہے، اس کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں نا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے مرکز کے لیے، لوگوں کا استقبال کے لیے۔
1 बजे रात में सब दौड़े और सबने वहां से उनके बिस्तर उठाए, मतलब एक का भी हाथ में बिस्तर नहीं था, पूरे मुकामी साथी ने बिस्तर उठाए। यहाँ पर लाए, रात में खाना तैयार था, यहाँ पर खाना तैयार था, साथियों ने खाना खाया। उनसे मुज़ाकरे करने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरी जमात 4 माह लगाकर वापस गई। लोग बयान को याद नहीं रखते हैं, खिदमतों को याद रखते हैं। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, मैं ट्रेन में चल रहा था, मैंने बात किया और बात करने में सबको सेब दिया, मैंने खाने के लिए सबको सेब दिया, तो बात खत्म हो गई। कुछ साल गुजरने के बाद रावेण में एक नौजवान लड़का आया, इसकी बड़ी दाढ़ी, और बोले मेरे लिए सेब की पेटी लाया और कहा हजरत ये ले सब आपको सेब दिया है। फिर कहने लगे मुझे पहचाने? बोले नहीं। बोले मैं वो सेब वाला हूँ। वो जो एक सेब दिए थे खाने के लिए, बोले वही सेब वाला हूँ मैं। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमा रहे थे, उसने मेरे बयान को याद नहीं रखा है, उसने मेरी खिदमत को याद रखा है, उसने मेरी खिदमत को याद रखा है। कई कारगुजारी देखो आप। और मैं तो समझता हूं मदीने में जो आने वालों का इस्तेकबाल होता था ना, उनके इस्तेकबाल से लोग बदल जाते थे। इसलिए जिस मस्जिदवार जमात में 3 सिफतें पैदा हो जाएंगी, अल्लाह हिदायत के फैसले कर देगा। कितनी आज हमारे कमी की वजह से लोग रुके हुए इस्लाम में आने से। 3 सिफत जिस मस्जिद जमात के अंदर पैदा हो जाएगी, आने वालों को खिलाना, आने वालों को दीन सिखाना, जाते वक्त हदिया देना, ऐसा खिलाना चाहे भूखा रह के खिलाना पड़े। सहाबा के अंदर ये तीनों सिफत थी, इसलिए लोग मदीने में कदम रखते थे, उनकी जिंदगी बदल जाती थी। आज तो एक हफ्ता अगर जमात मस्जिद में रह गई ना, साल भर का राशन घर में, फिर भी जमातें खाना बनाती हैं, फिर भी जमातें। और अब तो एक खिदमत का जज्बा पैदा हो गया। एक जमात से मैंने बोला खिदमत मत हो रही अमरावती में, जमात से बहुत खिदमत हो रही। बोले अच्छा चल रहा है। बोले मैं तो मांडे से बहुत परेशान हो गया। कैसे? मांडे से। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, होटल का खाना इबादत की लज्जत को खत्म कर देता है। और मुफ्ती याकूब साहब तो फरमा रहे थे, बोले मस्जिदों में किचन बन रहे हैं, ये भी बिदअत है। मदीने में कोई किचन नहीं था, मदीने के अंदर कोई किचन। तो आने वालों का जितना इस्तेकबाल होगा, अल्लाह जिंदगी पलटेगा। और हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पुणे वाले फरमाया करते थे, जिस बस्ती से जमात खुश होकर जाती है, अल्लाह की रहमतें बरसती है, और जिस महल्ले से, जिस मस्जिद से जमात हाय हाय करके जाती है, अल्लाह ताला उनसे नाराज होता है, अल्लाह उनसे नाराज होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारे घरों के अंदर 6 सिफात का मुज़ाकरा हो। बच्चा भी कहे अल्लाह से होता है, बीमारी अल्लाह की मखलूक है। हदीस में आता है इसके मफ़हूम में, बीमारी अल्लाह से पूछती है, अल्लाह किसके पास जाओ? बीमारी बगैर पूछे नहीं जाती है। जब एक पत्ता, किसी दरख्त का पत्ता अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं गिरता है, तो बीमारी कैसे दूसरे के पास जाएगी? एहतियात करना है, एहतियात जरूरी है, लेकिन यकीन हमारा अल्लाह पर हो। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके मफ़हूम में, बीमारी अल्लाह से पूछती है, अल्लाह किसके पास जाओ? तो अल्लाह फरमाते हैं, जा मेरे फला बंदे के पास, उसके सब्र का इम्तिहान लूंगा। और जब बीमार हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह फरिश्ते से पूछते हैं, फरिश्तो मेरा बंदा क्या बोल रहा था? तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तेरा बंदा तेरी तारीफ बयान कर रहा था। तो अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तो मैंने उस बीमारी की वजह से उसके पूरे गुनाह माफ कर दिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे घरों के अंदर 6 सिफात का मुज़ाकरा। बच्चा भी कहे अल्लाह से होता है, बूढ़ी माँ भी कहे अल्लाह से होता है, अल्लाह ही पालता है, अल्लाह ही रोजी देता है। और ये माहौल घर घर में पैदा हो, उसके लिए पूरे दुनिया के अंदर मेहनत है, पूरे दुनिया के अंदर ये हम पर जिम्मेदारी है। खुद दीन पर चलना, पूरे उम्मत को इसके लिए तैयार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसके लिए दुनिया में आए हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमले में इस उम्मत के मकसद को बयान किया है, मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। और सहाबा कहते थे, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। जिनका ये मकसद होता है, उनके कपड़ों में पेवर भी लग जाए तो वो इज्जत पा लेते हैं। जिनका मकसद अल्लाह होता है, जिनका मकसद दीन होता है,
ان کے ہاتھوں میں ٹہنیاں تلوار بن جاتی ہے، اور جن کا مقصد روٹی کپڑا مکان بن جاتا ہے، جن کا مقصد روٹی کپڑا مکان بن جاتا ہے، ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ پورے دنیا کے خزانے ان کو دے دیے جائے تو اللہ ان کو دل کا فقیر بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے دین نہیں تو دنیا نہیں، دین نہیں تو دنیا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے جس نے دین کو چھوڑا دنیا نے اس کو چھوڑا، جس نے دین کو چھوڑا دنیا نے اس کو چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی بہت قیمتی دی ہے، لیکن قیمتی کب بنیں گے؟ جب دین پر لگیں گے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے مال کے دینے میں، گاڑی کے دینے میں، زندگی کے دینے میں اللہ کی کوئی قید نہیں ہے، کس کو بھی دے گا۔ لیتا اسی سے ہے جس سے محبت کرتا ہے، لیتا اسی سے ہے جن سے محبت کرتا ہے، جن سے ناراض ہوتا ہے مال چھینے گا نہیں، لگنے نہیں دے گا، لگنے نہیں دے گا۔ جن کے پاس گاڑیاں ہے چھینے گا نہیں، دین پر لگنے نہیں دے گا۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے روٹی نہیں چھینتا، دین چھین لیتا ہے، دین کے تقاضے چھین لیتا ہے۔ اور کن سے چھینتا ہے؟ جو دین کی محنت کو ہلکا سمجھتے ہیں اور دین کی محنت کرنے والوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ جو دین کی محنت کرنے والوں کو دیکھ کر یہ سوچے گا ان کو اتنے کام ہے، اٹھے چھوٹے چلے، اللہ محروم کر دے گا، اللہ محروم کر دے گا۔ ایک ساتھی ہمارے یہاں پر، میں نے اس کی تشکیل کیا، میں نے پوچھا پہلے اس کا وقت لگا آپ کا؟ بولے لگا ہی نہیں، بولی مطلب کرجگاؤں میں جیسے بستی میں وقت نہیں لگا آپ کا۔ مطلب کیا بات ہے، جبکہ اتنا پرانا کام ہے کہ میں نے کارگزاری سنا، پہلے جب جماعتیں نکلتی تھی تو غربت کی وجہ سے جب جماعتیں نکلتی تھی تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، ایسی حالت میں کرجگاؤں سے جماعتیں نکلی تو وہ جماعت میں خدمت کے ساتھی دو طے ہوتے تھے، وہ گھاس کاٹتے تھے یا نننے کے لیے جاتے تھے، اس سے جو پیسہ آتا جماعت کھانا کھاتی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا اتنا پرانا کام آپ کے ابھی تک چلا 4 مہینے نہیں لگے؟ میں نے بولا نہیں۔ ان سے ایک بات پوچھا، مطلب جو گشت میں جماعتیں آتی ہے تو ان کو دیکھ کر آپ یہ تو نہیں سوچتے ان کو اتنا ہی کام ہے اٹھے چھوٹے چلے؟ تو ایک دم آنسو آ گئے کیا؟ میں نے بولا آپ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ نے محروم کیا ہے۔ جو آدمی جماعتوں کو دیکھ کر سوچے گا آ گئے ابھی، اس لیے حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کام کا پرانا ہوا ہے، اگر اس کے مسجد میں جماعت آ جائے تو جماعت کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اب تو جماعت آئی ہے، اب تو گلی گلی میں اللہ کے تذکرے ہوں گے، اب تو دین کی محنتیں ہوں گی، اب تو دین کا ماحول بنے گا۔ جو جماعت کو دیکھ کر سوچے گا اللہ اس سے کام لے گا، اور جو جماعت کو دیکھ کر سوچے گا آ گئے اب ان کو کھانا کھلانا پڑے گا، اب گشت کرانا پڑے گا، اللہ محروم کر دے گا۔ جس عمل کے کرنے والے کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے اللہ اس عمل کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر ہم قربانیاں نہیں دیں گے، اگر جماعت گھر پہ ہی نہ گشت کرنے کے لیے، زبان سے نہیں بولیں گے، دل میں کیا بولیں گے؟ آ گئے۔ اور جو دین کی مدد کرنے والے وہ ہلکا سمجھے گا اللہ محروم کر دے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین کی محنت کرنے والوں کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے۔ منتخب میں حدیث ہے جو شخص اللہ کی نسبت پر کسی سے ملنے کے لیے نکلتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اور یہ کہتا ہے تیرا چلنا مبارک ہے، جنت تجھے مبارک ہو۔ گشت کرنے والوں کے لیے اللہ کی نسبت پر جب کوئی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ آواز دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قربانیاں دیں گے تو قربانیاں دینے والے بھی اچھے لگیں گے، ورنہ بولیں گے پھرتے رہتے ہیں ان کو اتنا ہی کام ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم کو روزانہ کی محنت کے اندر اور خروج کے اندر جو آدمی کا سالانہ خروج نہیں ہوگا خود بگڑے گا، گھر والوں کو بگاڑے گا، خود بگڑے گا، گھر والوں کو بگاڑے گا۔ خود کیا بگڑے گا؟ میرے بغیر کیسا ہوں گا، اور گھر والے کیا بولیں گے؟ ان کے بغیر کیسا ہوں گا۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرکز میں تھے نا، جو مقیمین تھے ان کی 7 سال کی تشکیل کی، مقیمین کی تشکیل کی 7 سال کی، تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو پورے جماعت کو لوگ دیتے ہیں، یہ تو پورا مرکز کا کام سمجھتے ہیں، یہ چلے جائیں گے تو کیسا ہوگا؟ تو حضرت مولانا انعام
لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے اس لیے بھیجا رہا ہوں میں، اگر میں نے یہاں سے نہیں بھیجایا تو اللہ یہاں سے ان کو ہٹا دے گا اور پھر کام چلا کر بتائے گا، یہ سمجھانے کے لیے یہ نہیں چلا رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے، بچانے میں فائدہ نہیں ہے، جو بچے گا نقصان خود کا کرے گا، نقصان خود کا کرے گا۔ عذر وہی ہے جس کو اللہ قبول کرے۔ ذمہ داروں کو سمجھا دیے جنتا نہیں یہ کام ہے یہ کام ہے، اور انہوں نے بول دیا ٹھیک ہے مت جاؤ، ان کے بولنے سے معاف نہیں ہوگا، حساب اللہ کو دینا ہے۔ دین مٹ رہا ہے، امت اجڑ رہی ہے، امت اجڑ رہی ہے، بہت قربانیاں دی گئی ہے اس کام کے لیے، ہر زمانے میں قربانیاں دی گئی ہے، اللہ کے نبی نے قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور کہا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت لگی، امام المحدث ہے، کہا نبی جی بھوک بہت لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں سب کو دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کھا لیے، ایک کھجور اپنے چادر میں باندھنے لگے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا ابو ہریرہ تم یہ کیا کر رہے ہو، میں نے تم کو کھانے کے لیے دیا اور تم چادر میں باندھ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بھی کئی دن سے بھوکی ہے، میری ماں بھی بھوکی، تو قربانیاں دی گئی ہیں، آج امت اجڑ رہی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، بغیر جنازے کے نماز کے لوگ دفن ہو رہے ہیں، بغیر جنازے کے نماز کے۔ ہمارے امراوتی ضلع میں کچھ بستی ایسی ہے جہاں جنازے کی نماز نہیں ہو رہی۔ جب قربانیاں دی، یہ کب ہوگا؟ بنجر بستیاں کہاں ہوتی ہے؟ جہاں کے ذمہ دار بنجر ہوتے ہیں، وہاں پر بنجر بستیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا بنجر پہ اپن کیا ہے؟ جو کرے گا وہ بھرے گا، جس کی یہ سوچ ہو جائے وہ خود بنجر ہے، جس کے دل میں، جس امتی کے دل میں امت کے ہر فرد کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ ہو وہ خود بنجر ہے۔ بلکہ حضرت مولانا اکبر نجیب آبادی رحمۃ اللہ نے تو یہ لکھا ہے جو مسلمان ایسی حالت میں مرے، جو مسلمان ایسی حالت میں مرے کہ اس کے دل میں امت کے ہر فرد کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ ہو اور وہ مر جائے، تو ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ملنا مشکل ہوگا۔ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قوم کے گمراہی کا سب سے بڑا سبب، قوم کے گمراہی کا سب سے بڑا سبب ان کے حال پر ان کو چھوڑنا ہے۔ پوری دنیا کی باطل طاقت ایک ساتھ ہو جائے، پوری دنیا کی باطل طاقت ایک ساتھ ہو جائے، ایک آدمی کا ایمان نہیں چھین سکتے۔ فرعون جیسا ظالم جادوگروں کا ایمان نہیں چھین سکا، فرعون جیسا ظالم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان نہیں چھین سکا۔ تو پوری دنیا کی باطل طاقتیں ایک ساتھ ہو جائے، ایک آدمی کا ایمان نہیں چھین سکتے ہیں، لیکن محنت چھوڑ جائے تو ملک کے ملک ایمان چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی ہم مرکز میں تھے تو کارگزاری سننے کو ملی کہ ہر ایئرپورٹ پر مسجدیں بنی ہوئی ہے اور جماعتوں کے برکت سے مسجدیں بنی ہیں، جماعتوں کے برکت سے مسجدیں بنی ہیں۔ ہاں حضرت جی خود واقعہ بتا رہے تھے، یورپ کا واقعہ بولے ہم ایک ملک میں پہنچے، ایسی ویران ماحول تھا بے حیائی کا ایئرپورٹ پر کہ میں نے ایسا ماحول کہیں نہیں دیکھا۔ تو ساتھی نے جب ایئرپورٹ پہنچے، ساتھی حضرت نماز کا وقت ہے، ہم نے کونے میں بچھا دی نماز کے لیے۔ تو حضرت نے کہا نہیں ہم نماز ہی پڑھیں گے، تو وہاں پر نماز پڑھے سب کے سامنے بیچ میں۔ تو جب نماز پڑھے سب لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیے، سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جو ایئرپورٹ کا دوست تھا وہ بھی آ گیا اور اس نے کہا یہ کیا کر رہے تھے تم؟ تو حضرت نے کہا سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، ہم نے بھی اپنا کام کر دیا۔ تو حضرت فرما رہے تھے ایک ہفتے کا سفر تھا، ایک ہفتے کے بعد جب واپس آئے تو ایئرپورٹ پر مسجد بن چکی تھی، ایئرپورٹ مسجد بن چکی تھی۔ میں نے خود ایک ملک کا ہمارے میرے گزر ہوا، اس ملک والوں سے میں نے پوچھا ہے مسجد کیسی ہے؟ ہالینڈ
یورپ کا ملک ہے یہ کروسا، تو ایئرپورٹ کے اندر مسجد، اس میں فضائل اعمال منتخب حدیث کتابیں رکھی ہوئی. تو مولا یہ کیسے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا جماعتیں گزر رہی تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیے؟ اندر مسجدیں بنا دی. لیکن ابھی کی کارگزاری کیا ہے؟ جماعتیں کم جا رہی ہے بیرون. اب انداز لگاؤ پورے برار سے جو لاک ڈاؤن لگا تھا پہلے، جو جماعتیں جا چکی تھی پہلے سے، وہ اس کے بعد آج تک جماعت نہیں گئی. کتنی جماعتوں کی کمی آ گئی ہے. تو ایئرپورٹ پہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہے نا، تو ایئرپورٹ والے یہ سوچ رہے ہیں اب کوئی تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیوں نہ یہ جگہ کو دوسرے مذہب والوں کو دی جائے. تو جو جس میں نمازیں ہوتی تھی ان کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ دوسرے مذہب کی عبادت کا بنا دیا جائے. تو میرے محترم دوستو، جب قربانیاں دی جاتی ہے تو پورے دنیا میں اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے حضرت جی فرماتے ہیں اگر ذمہ دار قربانیاں دیتے رہیں گے اور قربانیاں دیں گے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے گا اللہ. اور جب قربانیاں نہیں دیں گے تو لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکلتے چلی جائے گی، اور نہیں سمجھے تو لوگ بغاوت پر کھڑے ہوں گے. اور میرے محترم دوستو، اللہ کا ایک نظام ہے، ایک اضطراری قربانی ہے، ایک اختیاری قربانی ہے. اضطراری قربانی جتنی آدمی دے سکتا ہے، اختیاری وہ قربانی ہے جو ورک لوڈ ہو، دے سکتا اس سے زیادہ دے. کیونکہ اللہ کی جو مدد آتی ہے، جو ظاہر کے خلاف جو مدد آتی ہے، وہ قربانیوں پر آتی ہے. کائے پر آتی ہے بھائی؟ قربانیوں پر آتی ہے. جیسے ایک صحابی اللہ کے راستے میں چلے، ان کا اونٹ بتکا اور وہ زمین پر گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صحابہ نے اللہ کے نبی کو خبر دی کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی شہید ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی سے ان کی طرف دیکھا تو یہ فرمایا یہ بھوک کی حالت میں آئے تھے، یہ بھوکے تھے. تو صحابہ نے کہا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کسی سے بات چیت بھی نہیں کی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بھوک کی حالت میں چلے تھے اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے میں دیکھ رہا ہوں جب ان کی جان نکلی تو حوریں ان کے منہ میں لقمہ ڈال رہی تھی. دیکھو شہید ہونے والے تو اور بھی تھے، سب کو حوروں نے کھانا نہیں کھلایا ہے، ان کو کھلایا ہے. کیوں؟ یہ ایسی حالت میں نکلے تھے کہ ان کے گھر پہ کھانے کے لیے نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی نہیں تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. شہید ہونے والے تو اور بھی صحابہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں دیکھ رہا ہوں جعفر کے 2 ہاتھ کٹے ہیں، اللہ نے ان کو 2 پر دیے ہیں اور وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے. کیونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھی. ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ بھی کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا آیا وہ بھی کاٹ دیا گیا، پھر پیچھے سے وار کیا گیا. جب تک جان نہیں نکلی انہوں نے جھنڈا نہیں چھوڑا. تو اللہ کی مدد وہ لوگ دیکھتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، جو سہولت کے ساتھ چلیں گے، سہولت کے ساتھ چلیں گے. زندگی پر اللہ کی مدد نہیں دیکھیں گے اور کسی کا مدد ہوگی نا تو شک کریں گے کہاں سے لا رہی ہے. بلکہ بعض لوگ تو تحقیق کرنے پر لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے لا رہی ہے. انہوں نے قربانیاں کبھی چل رہا ہے تبلیغ میں کام میں برسوں سے چل رہا ہے، لیکن سہولت کے ساتھ چل رہے ہیں تو اللہ وہ مدد نہیں دکھائے گا جو قربانیوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے. حضرت حنظلہ ہے نا غالباً جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. کس نے دیا بھائی؟ فرشتوں نے. حالانکہ شہید ہونے والے اور بھی تھے لیکن ان کو کیوں غسل دیا گیا؟ وہ قربانی کے ساتھ چلے تھے. ایک صحابی ہے تو اللہ ان کو دفن کیا گیا، قبر میں اتارا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے کہا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایسا کبھی نہیں کیا. فرمان لگے جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو 2 حوریں آپس میں لڑ رہی تھی، یہ میرا ہے یہ میرا ہے. ارے شہید ہونے والے تو اور بھی تھے لیکن ان کو قربانی کیا تھی؟ رشتہ نہیں ہو رہا تھا، خود کی شادی چھوڑ دی تقاضے کے لیے، خود کی شادی چھوڑ دی، اس لیے اللہ نے مدد بتایا ہے. تو اللہ کی مدد وہ لوگ دیکھیں گے جو قربانیاں دیں گے. اور کمانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو ہو جاتے تھے. برسوں سے وہی کر رہے ہیں. برسوں سے کیا کر رہے ہیں؟ برسوں سے وہی کر رہے ہیں. حاجی زید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا تنگیاں اس لیے آ گئی ہے؟ سب کے سب 4 مہینے چلے گئے تھے. کیا تنگیاں اس لیے آ گئی ہے؟
سب کے سب حج کے لیے چلے گئے تھے. تنگیاں اس لیے آئی ہے کہ ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں, قربانیاں دی ہے. اور بہت سارے ساتھی تو ہمارے ایسے ہیں, انہوں نے تبلیغ میں قسم کھانے کے لیے 4 مہینے لگائے. 10 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 10 سال ہو گئے تبلیغ میں لگنے کے لیے. ایک مرتبہ 4 مہینے لگے ان کے. بس مطمئن ہے, بس یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے تبلیغ والوں کی جھنجھٹ ختم کرنے کے لیے 4 مہینے لگائے. بعض ساتھی 15 سال ہو گئے, دوبارہ 4 مہینے لگے. ہمارے کو ہر سال کے 4 مہینے لگنا چاہیے. جب تک یہ مجمع سال کے 4 مہینے نہیں لگائے گا, جب تک ماحول نہیں بدلے گا, جب تک بے دینی دور نہیں ہوگی اور ہماری خود کی بے دینی دور نہیں ہوگی. اگر قربانیاں نہیں دیں گے, گشت میں بھی چلیں گے, تو ڈر اس بات کا ہے لوگ سمجھیں گے گشت کر رہے ہیں, کدھر جا کر کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں. زندگیاں قربانیوں سے بدلتی ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں, دیکھو ابھی تک بیرون کی جماعت ہمارے برار سے نہیں گئی. بتاؤ بھائی سب کام چل رہے کہ نہیں چل رہے برابر؟ شادیاں چھوٹی ہو رہی ہیں, منگنیاں چھوٹی ہو رہی ہیں, سب کام برابر ہو رہے ہیں. اللہ کے دین کے تقاضے مٹ رہے ہیں, چھٹ رہے ہیں, بے دینیاں غالب ہو رہی ہیں. اس لیے گزارش ہے جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں, وہ یا کسی کا بیرون لگائے وہ 1 مہینے کے اندر اندر کون ساتھی ایسے میں 5 ماہ کے لیے تیار ہوں؟ بتاؤ ہمت کر کے. انشاءاللہ بندہ طے کر لے تو اللہ بھی طے کر دیتا ہے. ہزارے صدقات میں سے شیخ نے لکھا ہے